کہ خان صاحب کو اپنے علاوہ اس ملک میں ہر کوئی چور، ہر کوئی ڈاکو نظر آتا ہے، اپنے علاوہ اس ملک میں اس کو ہر کوئی غدار نظر آتا ہے. جتنے لوگ ہیں ود ان اسمبلی یا اسمبلی سے باہر، وہ سب بیٹھ کے طے کریں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے جی حکومت چینج کرنا پڑے. ہماری جماعت ملک کی بہت پرانی جماعت ہے، ایک سنجیدہ سیاسی جماعت ہے. ہم آرٹیفیشل طریقوں پر ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب یا میرے جیسا کوئی کارکن، ہم اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. خالد خورشید کا کوئی اچھا قدم، ان کے کسی منسٹر کا کوئی اچھا قدم، کوئی اچھا انیشیٹو جو پبلک کے انٹرسٹ میں ہو، میں دوبارہ آپ کے اس پروگرام میں آ کے اپریشیٹ کروں گا. عمران خان صاحب پاکستان میں بلف کھیل رہا ہے، خالد خورشید صاحب یہاں بلف کھیل رہا ہے، تو وہاں جو اس کا انجام ہوگا وہاں یہ اس کا، یہاں پہ وہ خالد خورشید کا انجام ہوگا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام میں آج میرے مہمان ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. جب ہم سینئر رہنما کہتے ہیں تو یہ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں سینئر نہ کہا کریں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سینئر تو ہیں ہی، صوبائی ترجمان بھی ہیں. اور جو ایک ضرور میں یہاں پہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ناظرین بھول جاتے ہیں، انہوں نے ایک عہدہ ہولڈ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان کونسل میں سابق حکومت کے دور میں. اس میں یہ تھے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی گلگت بلتستان کونسل. جی ہاں، نام ہے اشرف صدر. صدر صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ جی شبیر صاحب. سر مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ گلگت بلتستان حکومت کے اوپر بھی آئیں گے، لیکن چونکہ آپ کی گرپ گلگت بلتستان سے ہٹ کے پاکستان کی سیاست پہ بھی بلکہ عالمی سیاست پہ بھی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ پاکستان تک ہی محدود رہیں. آپ اسلام آباد کے اندر بیس بھی بہت عرصہ رہے ہیں اور آپ کی بہت ساری آپ کے تعلقات بھی ہیں ہائی اپس کے ساتھ، آج بھی یقیناً ہوں گے، پارٹی کے ساتھ بھی ہیں. تو اوورال جو ایک PDM کی حکومت بنی ہے جس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تحفظات تھے، بلکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی حکومت بنے گی، کیونکہ عمران خان صاحب ان کے خیال کے مطابق کنٹینیو کریں گے. تو اب چونکہ بند تو گئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پلس عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے تو کوئی نہیں چلنا، 3 مہینے بعد ہم نے دوبارہ آنا ہے تو 2/3 اکثریت سے آئیں گے. تو آپ کے خیال میں اپنا ذرا تجزیہ ہمیں دے دیں بحیثیت ایک تجزیہ کار کے کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو کیا دوبارہ 2/3 سے یہ لوگ آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، IMN کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا مجھے، مدعو کیا. ویلکم. دیکھیں جی، پاکستان کی سیاست کو ایک سیاسی طالب علم کے حیثیت سے جب میں دیکھتا ہوں تو جو آج کل کی جو سیاست بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے کبھی کبھی ہمیں خوف آتا ہے کہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہے کہ ضرور قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. کیا بات. تو دیکھیں، ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد، انتہا پسندی رویوں کے اندر یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا. آج جو سیاسی انتہا پسندی ہے، بالخصوص ہمارے خان صاحب کی جماعت کی طرف سے، دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب کو اپنے علاوہ اس ملک میں ہر کوئی چور، ہر کوئی ڈاکو نظر آتا ہے، اپنے علاوہ اس ملک میں اس کو ہر کوئی غدار نظر آتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی غدار نظر آتا ہے. کہ اب تو آرمی کو بھی یہ لوگ، اب دیکھیں جی، آرمی کو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے اندر اس قدر جو ہے نا جی اس بندے نے رف ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ کبھی کبھار مجھے گماں ہوتا ہے. میں ان تمام عمران خان صاحب کی حرکتوں کے باوجود، میں ایک ڈیموکریٹک ہوں، میں ان کو غدار نہیں کہوں گا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ وہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ہماری ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد، ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے بعد، گھر کے اندر بھائیوں کو آپس میں دست و گریباں کرنے کے بعد، اب خدا نخواستہ یہ شخص جو ہے نا جی ہماری مسلح افواج کے اندر بھی درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہی سارے الزامات وہ آپ کے اوپر، خاص کر نون لیگ کے اوپر لگاتے رہے ہیں کہ بیرونی امداد، کیا کہتے ہیں وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کسی کے اشارے پہ آئی ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے جو آپ لوگوں نے بیان نہیں دیا. نہیں جی، ہماری قیادت نے کبھی بھی
بحیثیت ادارہ مسلح افواج کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے. انڈیویژولس کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں, کیا جا سکتے ہیں, میرے بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, میرا حق ہے. اگر میں محسوس کروں کہ ایک شخص انفرادی حیثیت میں اگر ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کر رہا ہے تو ہمیں بولنا چاہیے, ہم بولیں گے. لیکن بحیثیت ادارہ ہماری قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب فوج کو ملک کی سلامتی اور بقا کا ضامن تصور کرتے ہیں. اور کبھی بھی ہماری سوشل میڈیا کی بہت وائبرنٹ قسم کے ہمارا نیٹ ورک رہا ہے, لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی بھی فوج کو بحیثیت ادارہ ٹارگٹ نہیں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے, یہ جو دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں, اس میں فوج ہمارے دفاع کی آخری لکیر ہے. ہم اس کو اس طرح بحیثیت ادارہ اس کو بلیم کرنا, اس کو بدنام کرنا, ہم یہ ریاست کے ساتھ کوئی اچھا کھیل تصور نہیں. صحیح. اسی کے بیک گراؤنڈ میں, اسی تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ آگے 2-4 مہینوں میں پھر سے الیکشن ہوں گے اور پھر سے عمران خان کی پارٹی برسر اقتدار آتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی, خواب دیکھنا ہر ایک کا حق ہے, لیکن جو کچھ ملک کے ساتھ خان صاحب نے گزشتہ 3.5-4 سالوں میں کیا ہے, اس کے باوجود بھی وہ بالکل وہی محاورہ ہوگا کہ ایک دفعہ کان کٹوانے کے بعد جو ہے نا جی پھر ہم دوبارہ شیر کے غار میں جائے, یا ایک مسلمان ایک سوراخ سے اپنے آپ کو 2 مرتبہ ڈسوائے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے ممکن ہے. اداروں کی طرف سے سپورٹ بھی جیسے پچھلی دفعہ تھا, اس دفعہ میں یہ نہیں کہہ سکتا جی اداروں کو آزاد رہنا چاہیے, ان کو ایکول پلینگ سرفیس دینا چاہیے ہر سیاسی جماعت کو, ٹھیک ہے, جو جس کا انہوں نے جو جس طرح فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے عوام جس پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ دے دے وہ پورے اختیارات کے ساتھ ساتھ اس ملک کو چلا لے. اور اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں مطلب جس لحاظ سے, بلکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ اس کو چیک کیا جانا چاہیے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو, کہ یہ آخر بیٹھے جو نے جی, آپ عمران خان کے 4 مہینے 5 مہینے پہلے کے آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں, ان کے سپیچز دیکھیں, وہ فوج کے حق میں بول رہے تھے. یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی, یہ اچانک اس نے جو یو ٹرن لیا حزب سابق, تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے, ان کے ایمز کیا ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, باقی جلسوں کی حد تک اگر آپ کہیں کہ بڑے جلسے کر کے جو ہے نا جی وہ الیکشن ون کر سکتے ہیں, تو یہ میں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا اشرف صاحب کہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم بہت زبردست ہے. جس طرح یہ لوگ سوشل میڈیا کے اندر آ کے جلسوں کی کوریج کرتے ہیں, صحیح یا غلط, بہترین تو کر رہے ہیں, مطلب بتا تو رہے ہیں کہ ماحول ایک دے رہے ہیں کہ کام ہو سکتا ہے. دیکھیں جی شبیر صاحب, ہماری جماعت ملک کی بہت پرانی جماعت ہے, ایک سنجیدہ سیاسی جماعت ہے. ہم آرٹیفیشل طریقوں پر ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب یا میرے جیسا کوئی کارکن, ہم اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہماری سیاست چاہے لنگڑی لوڑی ہو, ٹھیک ہے جی, مضبوط بنیادوں کے اوپر ہے. ہم کبھی بھی جھوٹ کی سیاست, اس طرح کی جو ایڈیٹنگ پالیسی ہے اس کی سیاست, یا سوشل میڈیا میں جو ایک ہائپ کریٹ کر کے جو ہے نا جی زیادہ عرصہ, وہ سسٹینیبل پولیٹکس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہماری آپ دیکھ لیں ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب کو جس دن عدالت نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اس میں جو ہے نا جی جرم میں ان کو فارغ کیا, جب عدالت کا فیصلہ آیا اس وقت میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ٹی وی کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ میرے خلاف فیصلہ ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کے جا کے صوفے پہ بیٹھ گئے. اور وہ واحد اس ملک کا لیڈر ہے جو 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے کے باوجود 200 سے زائد مرتبہ عدالتوں میں خود فزیکلی چل کے آ کے وہ اور اس کی بیٹی پیش ہو گئے, جس میں نیب کی پیشیں ہیں, جس میں JIT کی پیشیں ہیں, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیشیں ہیں, جس میں سپریم کورٹ کی پیشیں ہیں. تو قائد نے کیا پیغام دیا؟ ٹھیک ہے, ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے نا جی زیادتی کی گئی. پاناما بذات خود ایک سازش تھی, اس سازش کے تحت جو ہے نا جی نواز شریف کو اس کے جو چند بڑے جرم تھے, جس میں ایک سی پیک تھا,
جس میں ایک پاکستان کے اندر پیس کی ریسٹوریشن تھی، جس میں پاکستان کے اندر کراچی کو جو ہے جی بحال کرنا تھا، اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا، ڈالر کو کنٹرول کرنا تھا، آپ کے جو ایکسٹریمزم کے خلاف فیصلہ کن جو جنگ لڑنا تھا، وہ سب نواز شریف نے کیا تھا. تو نواز شریف کو اس کی سزا ملنی تھی. تو اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے جب برداشت کیا تو آج عمران خان صاحب کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اگر کوئی الزام لگتے ہے تو وہ کورٹ کا سامنا کریں. صحیح. نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، اس وقت موجودہ جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر سمیت نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے جی، کوئی اس کو آپ اتنا بڑا ہائپ کریٹ کریں. جس طرح میں کچھ دیر پہلے پاکستان کے مختلف چینلز میں دیکھ رہا تھا، نواز شریف صاحب ہماری جماعت کے قائد ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، یا ہمارے جتنے منسٹرز بنے ہیں کیبنٹ کے اندر، ٹھیک ہے جی، یا متحدہ اپوزیشنز کے ساتھ جتنی بھی نیگوسیشنز ہوئی ہیں یا جتنے معاملات ہمارے آگے بڑھے ہیں نو کانفیڈنس کے اندر، تو یہ سب کچھ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی مشاورت سے، ٹھیک ہے جی، اور ان کو آن بورڈ لے کے ہوا ہے. تو لازمی بات ہے اتنے مشکلات کے بعد، اتنے انتقامی سیاست کا سامنا کرنے کے بعد، جب آپ کو حکومت ملی، جب آپ کا چھوٹا بھائی پرائم منسٹر بنا، تو ان کا وہاں پہ جا کے ان سے ملنا بنتا ہے. صحیح. اب وفاق کی بات کریں اور حکومت کی تبدیلی کی بات کریں تو پھر گلگت بلتستان کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے بات نہیں کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گلگت بلتستان میں ایک گزشتہ کچھ مہینوں سے عدم اعتماد کی باتیں تو چل رہی ہیں، کچھ کوششیں بھی ہوئیں. اب ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس گلگت بلتستان میں بھی ہوا. قائدہ صاحب کی بھی غالباً کل یہاں پہ آمد ہے. اس تمام سینیریو کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آ سکتا ہے؟ دیکھیں شبیر صاحب، پاکستان کے اندر 6 یونٹس ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کر کے نا. ان 6 یونٹوں میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ طے کرنا ہے شبیر صاحب متحدہ اپوزیشن کی قیادت نے. ٹھیک. اگر متحدہ اپوزیشن کی قیادت یہ طے کرتی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ہم نے نو کانفیڈنس کے ذریعے خالد خورشید صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کر کے متحدہ اپوزیشن کی گورنمنٹ لانی ہے، تو اس پہ کام شروع ہوگا. کل ویسے طے تو ہوا ہے اصولی طور پہ، جو ایک پریس ریلیز آئی تھی ہمارے پاس، جی، اس میں یہ فیصلہ تو انہوں نے کیا ہے کل، چونکہ میٹنگ تو ہو گئی. جی، اس میٹنگ میں میں نہیں تھا، میں کہیں اور مصروف تھا، تو وہ میں نے پڑھی نہیں ہے اصل میں وہ وہاں پہ کیا طے ہوا ہے. بہرحال گلگت بلتستان میں اپنا شبیر بھائی جو کچھ ہوگا وہ متحدہ اپوزیشن کی قیادت کے ایڈوائس پر، گلگت بلتستان کے اندر جو متحدہ اپوزیشن کے اکابرین ہیں، جس میں حافظ الرحمان صاحب ہے، امجد صاحب ہے، عطا اللہ شہاب صاحب ہے، ہمارے تحریک اسلامی کے کچھ لوگ ہوں گے، ناجی صاحب ہیں، اس طرح جتنے لوگ ہیں ود ان اسمبلی یا اسمبلی سے باہر، وہ سب بیٹھ کے طے کریں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے جی حکومت چینج کرنا پڑے. جو فیڈرل میں گورنمنٹ چینج کر لے، انہی سے بندے توڑ کے کر لیں، انہی کے بندے جو ہے جی ان کو. قانونی طور پہ تو اشرف صاحب یہ ٹھیک ہے مطلب بات، لیکن اخلاقی جواز آپ کے خیال میں بنتا ہے اس حکومت کو وقت سے پہلے گھر بھیجنے کا؟ اخلاقی جواز اس لیے بنتا ہے کہ اس حکومت نے گلگت بلتستان کے 2 قیمتی سال ضائع کیے. ٹھیک ہے جی. ان کے محترم خالد خورشید صاحب اور ان کے کیبنٹ کے لوگ، ان کے بلند بانگ دعووں کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر گراؤنڈ کے اوپر اب تک کوئی سیریس کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان کو مزید رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو مزید کچھ عرصہ جب تک یہ رہیں گے تعمیر اور ترقی کے دور سے اور اس دور سے باہر رکھیں. ٹھیک ہے جی. ہم تو دیکھو جی پروگریسو جماعت ہے مسلم لیگ نون گلگت بلتستان، ہم عوام کی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں. حافظ الرحمان نے اپنے 5 سال میں جس طرح گراؤنڈ کے اوپر پروجیکٹس جو ہے جی اتارے ہیں، ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اور وہ جو ڈیلیوری کا سلسلہ تھا، وہ جو ہم نے ترقی اور تعمیر اور ایک عوام کے لیے ایک زندگی کو بہتر راستے پہ لے جانے کا ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا، وہ سفر اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہیں پہ رکا ہوا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ سفر مزید رکا رہے؟ ان کے ہاں بلند بانگ دعووں کے علاوہ، باتوں کے علاوہ، بڑے جملوں کو ڈائلاگس کے علاوہ مجھے تو گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے. ان کے پاس ٹائم بھی تو ابھی 1.5 سال ہی ہوا ہے نا اشرف صاحب، اگر 5 سال ملتا تو یہ بھی کرتے. آپ مجھے بتائیں نا، 1.5 سال
پرائم منسٹر ان کا تھا نا جی عمران خان، ان کے پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے، فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے، وہ یہاں کوئی خاطر خواہ کوئی ویزیبل جو ہے جی کام نہ کر سکے. گراؤنڈ پہ نہیں ہوا، لیکن کاغذوں کے اندر مطلب ٹینڈر کی سطح تک تو کافی چیزیں ہم نے سنا ہے کہ آ گئی ہیں. چلیں جی اللہ کرے آ گئے تو ہم کوئی دشمن نہیں. اگر ان کا کوئی اچھا کام آیا ہو نا شبیر بھائی، خالد خورشید کا کوئی اچھا قدم، ان کے کسی منسٹر کا کوئی اچھا قدم، کوئی اچھا انیشیٹو جو پبلک کے انٹرسٹ میں ہو، میں دوبارہ آپ کے اس پروگرام میں آ کے اپریشیٹ کروں گا. لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ حافظ الرحمان صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا، آج بھی آپ اتنے ہی کلوز ہیں، دایاں بازو بایاں بازو آپ کی ایک کچن کیبنٹ. اس حکومت میں خالد خورشید صاحب کی وہ کچن کیبنٹ میں کسی کو نظر نہیں آ گئی. وجہ کیا تھی کہ ٹیم کو صحیح لیڈ نہیں کر سکے، ایکسپیرینس نہیں تھا؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کمی رہ گئی؟ ایک تو ایکسپیرینس کا بھی فقدان تھا، دوسرا شبیر صاحب دیکھیں یہ اقتدار جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اللہ پاک جس درخت پہ جتنا پھل دیتے ہیں نا جی وہ جھکتا ہے، ٹھیک ہے جی. ان کے اندر بدقسمتی سے کوآرڈینیشن کا فقدان تھا، منسٹروں کے اندر ایک ٹیم ورک مجھے آج تک فقدان نظر جاتا ہے. اور خالد خورشید جس دن سے چیف منسٹر بنے ہیں اس دن سے ان کے کئی منسٹروں کے تخت شعور کے اندر یہ خواہش جو ہے جی بار بار وہ زیادہ اوپر رہے کہ کاش میں چیف منسٹر بن جاؤں، جو آج بھی ہے. دیکھو جی کسی بھی ٹیم میں کیپٹن 3 بیک ہوتا ہے، باقی پلیئرس ہوتے ہیں وہ 1 ڈاؤن آتے ہیں اوپن کرتا ہے، بولنگ اٹیک کرتا ہے، 2 ڈاؤن آتا ہے وکٹ کیپنگ کرتا ہے، یا فٹ بال ہو تو بیک پہ کھیلتا ہے، سینٹر فارورڈ کھیلتا ہے. تو ان کے ہاں ٹیم ورک کا فقدان نظر آیا، تجربے کا فقدان نظر آیا. اور سب سے جو اہم مسئلہ ہے، میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ خالد خورشید صاحب کاپی کر رہے تھے عمران خان کو. ٹھیک ہے، یہ بہت مزے کی بات ہے. وہ جب عمران خان کو کاپی کر رہے تھے تو ایک دن مجھے میرے کسی پارٹی کے بندے نے کہا کہ یار ہمیں ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. تو میں نے کہا ان کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہے کیا ہے، یہ خود اپنے آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ عمران خان صاحب کو کاپی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب پاکستان میں بلف کھیل رہا ہے، خالد خورشید صاحب یہاں بلف کھیل رہا ہے، تو وہاں جو اس کا انجام ہوگا وہاں یہ اس کا یہاں پہ وہ خالد خورشید کا انجام ہوگا. صحیح. تھوڑا سا آگے چلیں، اب آگے جو بھی صورتحال ہوگی عدم اعتماد کے حوالے سے، لیکن کافی دن گزر گئے ہیں، گورنر کے بغیر گلگت بلتستان چل رہا ہے. یہ وفاق کی طرف سے کوئی سنجیدگی کیوں نہیں ہے گلگت بلتستان کے معاملات میں؟ دیکھیں ابھی تک 12 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب، سندھ بہت بڑی آبادی ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے. ابھی تک وہاں کے گورنرز کا یعنی کہ سندھ اور پنجاب میں کوئی سمری میرا خیال ہے موو ہوئی ہے، ابھی تک وہاں پہ ان چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے علم میں جو بات آئی، پتہ نہیں آج مجھے کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ راجہ جلال صاحب کا ابھی جو استعفیٰ ہے وہ منظور نہیں ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے کنفرم نہیں ہے. تو جب گلگت بلتستان کی باری آئے گی تو متحدہ اپوزیشن نے، بار دیگر میں آپ کو عرض کروں کہ یہ متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر گورنرشپ کس جماعت کو دی جائے متحدہ اپوزیشن کے اندر سے. تو جس جماعت کو ملے گی پھر وہ اس پہ اپنی مشاورت کرے گی، اس میں پھر وہ ایک نام پہ اتفاق کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ایک نام پہ نہیں ہو تو وہ اپنے جماعت پینلز بھیجیں گے، اپنے قیادت کو وہ جس کو بنا لے وہ گورنر ہوگا. وقت تھوڑا سا محدود ہے، تو اشرف صاحب مجھے آخری سوال یہ بتائیے کہ قاہرہ صاحب کل کیا ایجنڈا ہے ان کے آنے کا؟ جی مجھے اس کا زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ یہ جو حمزہ حسن آباد میں جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے نقصانات ہیں ان کا ازالہ لینے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بحیثیت ایڈوائزر کشمیر افیئرس NGB ان کو اس سلسلے میں وہ آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ممکن ہے جس کو آپ کو بہت اشتیاق ہے نو کانفیڈنس کے حوالے سے، اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہے جی آپ سے مراد میڈیا ہے ہمارا کام. جی متحدہ اپوزیشن جو ہے جی متحدہ اپوزیشن کیا آگے لاہے عمل کرے گا. تو کل صبح کوئی 9-9:30 بجے آنریبل حافظ الرحمان صاحب کا ان کا قاہرہ صاحب کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ شیڈول ہے. اچھا 9:30 بجے؟ جی صبح 9:30 بجے حافظ صاحب جی بالکل اٹھتے ہیں، کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وہ 12 بجے سے پہلے آج تک نہیں اٹھے. نہیں وہ آپ نے سنا ہے نا جی. کل اگر آپ اس کو یقینی طور پر دیکھنا چاہتے تو سرینا تشریف لائیں، وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کے بعد رات شاید 9 بجے کوئی PDM کا مشترکہ اجلاس ہے.
جس میں پی ڈی ایم کے متحدہ اپوزیشن کے تمام پولیٹیکل پارٹیز شرکت کریں گے. باقی دیکھیں شبیر صاحب, گلگت بلتستان کے ڈائنمکس جو ہے نا وہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے ڈائنمکس سے الگ ہے. مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ہم یہاں جو بھی کام کریں بہت سموتھلی کریں اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے کریں. گلگت بلتستان کے عوام کے مفادات, ریاست پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے کریں, گلگت بلتستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے کریں. تو کسی بھی پولیٹیکل چینجنگ کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی جلد بازی ہے, اور انشاءاللہ سب کچھ آرام سے ہو جائے گا. بہت شکریہ اشرف صدر صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.